ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 185 کی روشنی میں چند باتیں مختصراً پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العلي العظيم۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 185 پیش کی۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے سلسلے میں بتایا ہے رمضان کی آمد ہے، یہ متبرک اور بابرکت مہینہ ہم پر بہت جلد سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت۔ یہ اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان کے مہینے میں ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کی بڑی اہمیت بتلائی ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ فیاضی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دوسروں کے ساتھ غمخواری و ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے اس طرح جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ رمضان کے اس مہینے کا مقصد جو ہے، روزہ رکھنے کا اصل مقصد جو ہے، اس کی اصل روح جو ہے، اس کی اصل اسپرٹ جو ہے، وہ ہے تقوی، خوف خدا پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر اس روزہ رکھنے کے باوجود خوف خدا نہیں پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس رمضان کے مہینے میں ہم نے کچھ نہیں پایا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا اصل مقصد بیان کیا ہے۔ رمضان کا یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے کی اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کا مقصد کیا؟ ھدی للناس۔ وہاں بھی فرمایا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر کے، اور بینات من الہدی والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان کسوٹی بنا کر کے یہ قرآن ہمارے درمیان نازل کیا گیا۔ فمن شہد منکم الشہر، پس جو تم میں سے اس رمضان کے مہینے کو پائے فلیصم، تو اس کو روزہ رکھے۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو، کوئی سفر میں ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو تو روزہ رکھنا دشوار ناممکن ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بھی راہ کھولی ہے۔ فرمایا اسے محروم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو اجازت ہے کہ اس روزے کے مہینے میں اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ اس کو بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ فرمایا من کان مریضا، جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے ایام میں اس کو پورا کر سکتا ہے۔
یہ رمضان کی حقیقت ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بڑی اہمیت بتلائی، اس لیے ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے میں ہم کیا کریں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرض چھوڑنا تو تصور ہی نہیں، اور نفل بھی ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ تراویح کا اہتمام کیا جانا چاہیے، تہجد کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں فہم قرآن پر بھی زور دینا چاہیے۔ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، یہ نمونہ تھے ہمارے سامنے، ان کو آئیڈیل بنا کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس بابرکت مہینہ جو ہمارے سامنے سائے گن ہونے والا ہے، آنے والا ہے، اس سے مکمل طریقے سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو شیئر کیجیے تاکہ دوسروں تک بھی کی جانکاری پہنچ سکے اور وہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ممکن